وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق۔ بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو ساتھ اس کے، وہ تسبیح بیان کرتے تھے دن کے پچھلے پہر بھی اور پہلے پہر بھی۔ آیت نمبر 18 سورہ صاد، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ خاص طور پر آیت نمبر 17 سے آنورڈز یہ وہ حصہ ہے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 17 سے 29 تک حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح پھر آگے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 40 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر آگے اس سے آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، پھر متفرق انبیاء کا تذکرہ۔ لیکن یہ جتنے ذکر ہیں، جتنے تذکرے ہیں انبیاء کے، اس کا ایک خاص پہلو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور ایک خاص پہلو سے ان کا یہاں پہ تذکرہ مقصود ہے، اور وہ ہے صبر کا پہلو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں۔ تو آپ کو جو صبر و ثبات کی تلقین ہے، اس میں مثال کے طور پر ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا۔ جب آیت نمبر 17 سے ذکر شروع کیا داؤد علیہ السلام کا، تو اگرچہ پورا قصہ یہاں پہ بیان نہیں ہوا اور بہت ہی اختصار کے ساتھ قصہ اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ بات بہت واضح انداز میں فرمائی، اصبر علی ما یقولون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار مکہ یا معاندین نبوت، آپ کے دشمن جو کچھ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ صبر کیسے کرنا ہے، اس میں آپ یاد کر لیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو۔ ذا العید جو صاحب قوت بھی تھا، یعنی پوری طاقت والے تھے، انہ اواب، اور بہت رجوع کرنے والا تھا، یعنی اللہ کریم نے یہ چند خصوصیات حضرت داؤد علیہ السلام کی بتائیں۔ پھر یہ بتایا انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یسبحن بالعشی والاشراق، جو صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ عبادت گزار تھے اور ویسے بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اور بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اللہ کا حکم، اللہ کی مخلوق پر چلانے والے اور اس کے فیصلے کرنے والے بھی تھے، اور مختلف قسم کے ان کے جو مشاغل تھے، ان مشاغل کے ساتھ ساتھ ان کی چند
ذاتی خصوصیات بھی تھیں جو اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوئی تھیں، تو ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ صاحب قوت تھے، ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ بہت رجوع کرنے والے تھے، ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہیں پہاڑ مسخر کر دیے گئے تھے، جو جب وہ ذکر کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام تو ساتھ پہاڑ بھی ذکر کرنا، تسبیح کرنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ ان کا کوئی معمول ہوتا تھا صبح یا شام کا، تو وہ صبح و شام جو تسبیح کا ان کا ذکر کا موقع ہوتا تھا تو اس وقت وہ خود اکیلے وہی نہیں تسبیح بیان کرتے تھے بلکہ ساتھ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے، صبح بھی اور شام بھی۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندے بھی، یہاں وَالطَّيْرَ اور پرندوں کو بھی، اس کا ترجمہ کرنا چاہیے اور پرندوں کو بھی، تو اس کا عطف ہے اِنَّا سَخَّرْنَاكَ کے اوپر، کہ ہم نے جو مسخر کیا ہے، پہاڑوں کو مسخر کیا، وَالطَّيْرَ اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کیا، مَحْشُورَةً جو اکٹھے کیے گئے ہوتے تھے، یعنی جمع کیے ہوتے، جو پرندے ہیں جیسے پرندوں کے جھنڈ جمع ہو جاتے ہیں تو جمع کیے ہوئے پرندے وہ بھی مسخر تھے، کُلٌّ لَہُ اواب، سارے کے سارے جو پرندے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے تھے، یعنی وہ ایک تو جمع ہو جاتے تھے، پھر وہ اسی طرح سے جس طرح پہاڑ تسبیح میں شامل ہوتے تھے اور پہاڑوں کو مسخر کیا ہوا تھا، اسی طرح اللہ کریم نے پرندوں کو بھی مسخر کیا تھا، اور پرندے بھی محشورہ اکٹھے ہو کے وہ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے تھے، جمع کیے ہوتے تھے، کُلٌّ لَہُ اواب، وہ سارے کے سارے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف توجہ کر کے اسی طرح سے وہ بھی شامل ہو جاتے تھے تسبیح کے اندر۔ اچھا، ایک اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ پہاڑ بھی مسخر کیے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور جو پرندے ہیں وہ بھی مسخر کیے ہوئے تھے اور جو جمع کیے ہوئے ہوتے تھے، کُلٌّ لَہُ اواب۔ یہ جو لہو کی ضمیر ہے، یہ ضمیر پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، یعنی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی طرف اس کی ضمیر ہے، کہ یہ سارے پرندے بھی جیسے پہاڑ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح بیان کر رہے ہوتے تھے، اسی طرح پرندے بھی اس کی طرف متوجہ ہو کے، کُلٌّ لَہُ اواب، پرندے جمع کیے ہوئے ہوتے اور اس کی طرف متوجہ ہوتے کہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اسی کی طرف ساری توجہ پرندوں کی ہوتی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے اور یہ بھی تفسیر درست ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے اس کی، لہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف، کُلٌّ لَہُ اواب، یعنی خود حضرت داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں آیت نمبر 17 میں کہہ دیا، پچھلی آیت میں اِنَّهُ اواب، کہ وہ بھی اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اواب کا مطلب بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اِنَّهُ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو پھر جو پہاڑ مسخر کیے اور جو پرندے مسخر کیے، یہ بھی سارے جو پرندے اور پہاڑ ہیں، کُلٌّ لَہُ اواب، جس طرح داؤد علیہ السلام اللہ کے رجوع کرنے والے بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے، اسی طرح پہاڑ بھی اور پرندے بھی سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، سب نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہوتا تھا۔ اور یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہو سکتی ہیں، اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بعض اوقات دو مفاہیم نکل رہے ہوتے ہیں، دو تفسیریں ہو سکتی ہیں اور دونوں تفسیریں بیک وقت درست ہوں، یہ ممکن ہے۔ لہٰذا ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہو تو بھی یہ درست ہے، اور ہو کی ضمیر اگر داؤد علیہ السلام کی طرف سے ہو تو بھی یہ درست ہے۔ تو بہرحال پہاڑ بھی مسخر اور پرندے بھی مسخر اور جمع کیے ہوئے ہوتے اور ساتھ وہ بھی متوجہ ہوتے، یعنی سب مل کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، یہ مزید خصوصیات ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے اس کی جو بادشاہت ہے اس کو مضبوط کیا تھا۔ وَشَدَدْنَا، ہم نے اس کو بہت مضبوط بادشاہت تھی۔ اب یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، اصل میں
وہ جو بنیادی موضوع ہے، جو فوکس ہے، فوکس کیا ہے؟ اصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، اور ہمارے بندے داود کو یاد کر لیجئے. تو داود علیہ السلام کون تھے؟ یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، یہ سب کچھ ان کو عطا ہوا تھا. پھر بھی ان کو صبر کرنا پڑا. پھر بھی وہ کتنے صابر تھے، ان کو کتنا صبر کرنا پڑا. یہی تو اصل میں فوکس ہے. تو اس فوکس کو ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی سلطنت جو تھی، اس کی بادشاہت بھی، اس کو مضبوط بنایا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور اس کو حکمت بھی عطا کی تھی. اور حکمت سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، حکمت سے مراد امور مملکت بھی ہو سکتے ہیں، حکمت سے مراد تفہیم دین بھی ہو سکتی ہے، تفہیم وحی بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری باتیں حکمت کے اندر شامل ہیں. وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کو فیصلہ کن خطاب کی خصوصیت عطا کی تھی. فصل الخطاب، ایسا خطاب جو فیصلہ کن. اور فیصلہ کن خطاب کے بھی دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کسی کا مقدمہ سن کر لوگوں کی لمبی باتیں سنی، ان کی تقریریں سنی، ان کا اپنے اپنے موقف کے بارے میں جو بیان سنا، اور بیان سننے کے بعد ایسا فیصلہ کن خطاب ارشاد فرمایا، مختصر اور جامع، کہ وہ پوری کی پوری جو بحث ہے اس میں سمیٹ دی گئی. اور فصل الخطاب کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کن جو بات ہے وہ کرنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ اللہ نے داود علیہ السلام کو عطا کیا تھا وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ فصل الخطاب کے ایسا فیصلہ کن خطاب کرنے کی خصوصیت عطا تھی حضرت داود علیہ السلام کو کہ جس پر لمبی بحثیں ہو سکتی ہیں. لوگ گفتگو کرتے وقت لمبی گفتگو کرتے ہیں، اس کو مختصر الفاظ میں اور اس انداز میں، مختصر الفاظ میں اور جامع انداز میں بیان کرنا کہ لوگوں کی سمجھ میں بات بھی آ جائے اور پھر کوئی تشنگی باقی نہ رہے. یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو عطا کی تھی. یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو دیگر انبیاء کے اوپر فضیلتیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے اوتیت جوامع الکلم. مجھے جو خصوصیات عطا ہوئی ہیں ان میں سے ایک کلام کی جامعیت ہے. اور وہ جس طرح کی کلام کی جامعیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے ویسی تو کسی کو عطا نہیں ہوئی. لیکن فصل الخطاب کا معنی اس سے قریب قریب ہے کہ گویا فیصلہ کن بات وہ اس پائے کی تو نہیں، مختصر اور جامع بات اس پائے کی تو نہیں جس پائے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. کیونکہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ مجھے باقی فضلت علی الانبیاء بست، مجھے باقی انبیاء کے اوپر فضیلت عطا ہوئی ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ فصل الخطاب جتنا بھی اعلیٰ درجے کا تھا یہ اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا خطاب کی قوت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. بہرحال مضبوط سلطنت اور حکمت بھی عطا ہوئی تھی. دانائی، اس کو مطلقاً دانائی بھی کہہ سکتے ہیں، اور باقی اس میں ساری چیزیں شامل ہیں جو میں نے عرض کی. وفصل الخطاب، اور خوبصورت فیصلہ کن خطاب گفتگو کا سلیقہ بھی اللہ نے عطا کیا تھا. یعنی عقل مندی بھی اور سلیقہ بھی، اسلوب بھی، الفاظ کا چناؤ بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ ساری خصوصیات رکھنے والا داود علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. اتنی خصوصیات تھیں، اتنی زبردست مضبوط بادشاہت تھی، سب کچھ تھا، تو تمہارے پاس وہ کہانی نہیں آئی وَهَلْ أَتَاكَ، کیا تم تک وہ بات نہیں پہنچی؟ نَبَأُ الْخَصْمِ،
جھگڑنے والوں کی خبر، نبأ الخصم، جھگڑنے والوں کی خبر نہیں پہنچی تمہارے تک؟ اذ جب تصور المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کے اس بالا خانے میں داخل ہو گئے تھے۔ محراب جو ہے وہ عام طور پہ بالا خانے کو کہتے ہیں۔ محراب ویسے بنیادی طور پر حرب سے ہے، حرب کہتے ہیں لڑائی اور جنگ کو۔ تو جس جگہ کھڑے ہو کے، نمایاں جگہ پہ کھڑے ہو کے لڑائی لڑی جاتی تھی، اس نمایاں جگہ کو محراب کہا جانے لگا۔ وہ دوسری جگہوں سے نمایاں یا بلند ہو سکتی تھی، لیکن بعد ازاں ہر وہ جگہ جو نمایاں ہو اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں بھی جو امام کے لیے آگے کی نمایاں جگہ کی جاتی ہے اس کو محراب کہتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں بھی جو گھر کی ساری پورے گھر کی سینٹرل پلیس ہے، بنیادی، یعنی اس کو لاؤنج کہہ لیں یا کوئی بنیادی جگہ بیٹھنے کی، اس کو بھی محراب کہا جا سکتا ہے۔ گھر کی مرکزی جگہ کو بھی محراب کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر بالا خانہ جو گھر کے اوپر بنا ہوا ہو، جس کو ہم چوبارہ کہتے ہیں، اوپر بنی ہوئی کوئی چیز، اس بالا خانے کو بھی محراب کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خاص طور پر جب ہم ان ساری عمومی تشریحات کو سامنے رکھتے ہیں تو محراب جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی، کہ وہ اپنے محراب کے اندر یصلی فی المحراب، وہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے جب فرشتے نے آ کے خبر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محراب ہے تو نمایاں جگہ، لیکن وہ نمایاں جگہ جس کے اندر عبادت کی جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ کے اندر موجود تھے۔ وہ عبادت گاہ بالا خانے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ گراؤنڈ فلور پر بھی ہو سکتی ہے، بہرحال وہ ایک نمایاں جگہ تھی، انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی اور وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی جو اپنے ہاتھ سے کماتا بھی ہے اور امور مملکت سر انجام بھی دیتا ہے کیونکہ بادشاہ ہے، پھر نبوت کے سارے امور بھی سر انجام دیتا ہے کیونکہ اس نے دینی رہنمائی لوگوں کی کرنی ہے، اور مختلف قسم کے یعنی اتنی مصروفیات کے بعد اس نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا ہے۔ تو گویا انہوں نے اپنے اوقات مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے، چاہے وہ صبح و شام میں ہوتے تھے، چاہے وہ ایام مقرر کیے ہوتے تھے، وہ کوئی دن یا کوئی وقت ایسا مخصوص کیا وہ ہوتا تھا جس میں وہ صرف بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاتے تھے، ہر چیز سے یہ گویا بے نیاز ہو کر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رجوع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو وہ وہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اپنی پوری توجہ کے ساتھ۔ تو جھگڑنے والے جو ہیں وہ آئے، اذ تصوروا، جب انہوں نے دیوار پھلانگی، تصور المحراب، یعنی دیوار پھلانگ کے محراب میں داخل ہو گئے۔ تصور، سور جو ہے نا، سین کے ساتھ سور، یہ دیوار کو کہتے ہیں، فصیل کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دیوار پھلانگی المحراب، اور محراب کے اندر آ گئے، یعنی محراب میں جانے کے لیے دیوار پھلانگی۔ تو اب یہ جو حل عطا کا، یہ ایک متوجہ کرنے کے لیے اسلوب ہوتا ہے قرآن کا، اور ویسے عربوں کے ہاں بھی چلتا ہے حل عطا۔ کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چلا؟ یعنی توجہ ہو جائے پوری۔ وہ داؤد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصیات عطا کی تھیں، ان کے بارے میں کیا یہ خبر نہیں پہنچی؟ نبأ الخصم، جھگڑنے والوں کی خبر۔ کون سی جھگڑنے والوں کی خبر؟ اذ، جب تصور المحراب، وہ دیوار پھلانگ کر عبادت گاہ میں آ گئے۔ اب دیکھیں ایسے کوئی شخص دیوار پھلانگ کے آتا ہے، اور وہ بھی بادشاہ کے گھر، اور بادشاہ اکیلا بادشاہ نہیں ہے، نبی بھی ہے، اور اس کے گھر میں ظاہر ہے کہ دروازے کے اوپر کوئی پہرے دار ہوں گے، اور پہرے داروں کی موجودگی میں آنا ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا وہ دیوار پھلانگ کے ان کے گھر آ گئے۔ جب وہ یوں دیوار پھلانگ کے داؤد علیہ السلام کے اوپر داخل ہوئے، یعنی آپ کے جہاں پہ آپ موجود تھے وہاں پہ آدھم کے ففزع منہم، ظاہر ہے ایک آدمی اپنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو،
اور پوری انہماک اس کا ذکر الہی کی طرف ہو تو ایک دم کوئی دیوار پھلانگ کے آئے، ویسے دروازے سے بھی آئے تو آدمی چونک جاتا ہے، لیکن آئے کوئی دیوار پھلانگ کے تو پھر تو ایک دم آدمی چونک جاتا ہے کہ کیا ہوا. ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام ان سے ڈر گئے. ففزع، اللہ اکبر، خوف محسوس ہوا ان سے. یہ جو خوف محسوس ہونا ہے نا، یہ نبوی شان کے خلاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، نہ یہ نبوی شان کے خلاف ہے، نہ یہ توحید کے خلاف، کیونکہ یہ ظاہری اسباب سے، ظاہری اسباب جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ظاہری اسباب سے ظاہری طور پر کسی بھی شخص کا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، اس کا خوف محسوس کرنا یہ نہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہے اور نہ ہی شان نبوت کے خلاف. کیونکہ یہ ممکن ہے آپ سانپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک دم خوف محسوس ہوگا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تو خوف تو محسوس ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی، دو آدمی ظاہر دیوار پھلانگ کے آئے، اور وہ ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوں، اور انبیاء کو قتل کرنا بنی اسرائیل کے اندر تو رواج بھی بہت رہا ہے، اور انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہے. تو کوئی شخص کس ارادے سے آیا یہ بھی نہیں پتا. تو اس لیے ظاہری اسباب کے تحت ظاہری طور پر خوف زدہ ہو جانا یہ نہ نبوی شان کے خلاف ہے، نہ عقیدہ توحید کے خلاف. ہاں جو ما فوق الاسباب ہے، کسی چیز سے ڈر جانا یا کسی چیز سے خوف محسوس کرنا، ما فوق الاسباب، ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوئی شخص جو ہے اسباب کے ما فوق کسی شخص سے ڈرے یا کسی چیز سے ڈرے، یہ توحید کے بھی خلاف ہے، یہ عقیدہ، یہ نبوت کی شان کے بھی خلاف، عقیدہ توحید کے بھی خلاف. ظاہری طور پر ظاہر ہے آپ چاقو دیکھیں گے کسی کے ہاتھ میں، یا پستول دیکھیں گے کسی کے ہاتھ میں، تو اس سے تو خوف محسوس ہوگا، یہ ظاہری اسباب. لیکن کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ کہے کہ میں ابھی تمہیں بم سے اڑا دوں گا، اور آپ جتنے ظاہری اسباب دیکھ رہے ہیں اس ظاہری اسباب میں سے کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس بم ہو، وہ کہے گا میں تمہیں کھڑے کھڑے بھسم کر دوں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا. اسباب کوئی نہیں ہے. اگر اسباب کوئی نہیں ہے تو بغیر اسباب کے جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو یہ عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہے، یہ نبوی شان کے بھی خلاف. لیکن اسباب کی موجودگی میں کسی سے خوف زدہ ہو جانا، اس میں کوئی، یہ ایک سادہ سی بات ہے اور عام بات ہے، اور اس سے کسی بھی شخص کے دل میں خوف پیدا ہونا، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. قالوا لا تخف. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا ہوگا. قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے، وہ جو آئے تھے نا نبأ الخصم، قرآن کہتا ہے جھگڑنے والے، وہ جو جھگڑنے والے آئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں. خصمان بغا بعضنا علی بعض، خصمان، دو جھگڑنے والے ہیں، ہم تو جھگڑنے والے ہیں، ہم تو ایک مقدمہ لے کے آئے ہیں. خصمان کا مطلب دو جھگڑنے والے. اس کا مطلب ہے وہ نبأ الخصم جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ جھگڑنے والوں کی خبر آئی تمہارے پاس، تو وہ جھگڑنے والے دو تھے. وہ دو لوگ دیوار پھلانگ کے آئے تھے، اور انہوں نے اب مقدمہ پیش کیا. ان کے خصمان، ہم تو دو جھگڑنے والے ہیں، مقدمہ لے کے آئے ہیں ہم تو آپ کے پاس. بغا بعضنا علی بعض، ایک نے دوسرے پر ظلم کیا، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہم تو آپس میں ہمارا جھگڑا ہوا ہے، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، پس تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. فاحکم بیننا، پس تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ. ولا تشطط، اور زیادتی نہیں کرنی. ولا تشطط یعنی یہ نہ ہو کسی کے اوپر زیادتی ہو جائے، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور زیادتی بھی نہیں کرنی. وہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں ہمارا سیدھا رستہ دکھائیں، ہمارے سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں. اللہ اکبر. ذرا سوچیں،
حضرت وہ فوکس وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. فوکس کیا ہے؟ اصبر علی ما یقولون. فوکس یہ ہے کہ اس پر صبر کیجئے جس پر یہ جو لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. اور ایوب اور داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے. داؤد علیہ السلام کا حال یہ ہے، بادشاہ ہیں بہت بڑے، اور اللہ نے ان کی مضبوط بادشاہت بنائی ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں. اللہ نے نبوت عطا کی ہے، اللہ نے بہترین جو ہے کلام کا اسلوب عطا کیا ہے، فصل خطاب عطا کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں. تو دو آدمی دیوار پھلانگ کے ان کے پاس آ گئے اور آگے کہتے ہیں فیصلہ کرنا، حق کے ساتھ کرنا، آئے ہیں فیصلہ کروانے. حد ہو گئی ہے، فیصلہ کرانے کا یہ کیا طریقہ ہے کہ دیوار پھلانگ کے گھر آ جائے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ دیوار پھلانگے اور کسی کے گھر آ جائے؟ اور وہ ہو بھی بادشاہ. تو چاہیے تو یہ تھا، بادشاہوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندوں کو پکڑ کے ویسے قتل کروا دیتے ہیں. لیکن داؤد علیہ السلام کا صبر دیکھیے، سبحان اللہ. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. پھر آگے سے وہ کہتے ہیں الٹا، یہ بجائے اس کے کہ ان کو کوئی ڈانٹ پڑتی حضرت داؤد علیہ السلام سے، یا وہ آ کے کوئی منت ترلا کرتے، یا یہ کہتے کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں آنا پڑا دیوار پھلانگ کر، کوئی ایسی بات نہیں جی، ہم تو فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، اور فیصلہ بھی حق کے ساتھ کرنا، زیادتی نہ کرنا. اب آپ یہ بتائیں کسی ایسے شخص کو جو نبی ہے اور جو ایمان، علم، عمل، عقل اور دانائی کے اعتبار سے بہترین مقام پر ہے، ہر اعتبار سے بہترین مقام پر ہے، پھر بادشاہ ہے وقت کا، تو اس کو بندہ فیصلہ کروانے سے آئے کس طرح ہو؟ دیوار پھلانگ کے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ حق کے ساتھ کرنا، زیادتی نہ کرنا. پہلے بتانے سے پہلے، یعنی کچھ بتایا نہیں ابھی فیصلہ کس چیز کا ہے، جھگڑا کیا ہے یہ بھی نہیں بتایا. یہ بس کہا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہے اور ہمارے جھگڑے میں ہمارا فیصلہ کر دیں، اور دیکھیں فیصلہ حق کے ساتھ کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو کسی کے گھر عبادت کی جگہ پہ ذرا پورا ویژولائز کیجئے. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. اور یاد کر لیجئے داؤد علیہ السلام کو کہ انہوں نے کتنا صبر کیا تھا. یعنی یہ کوئی موقع ہے صبر کرنے کا، بندہ بھڑکا نہ دے اگلے بندے کو. اتنی زیادتی، دیوار پھلانگ کے گھر آئے، پھر دیوار پھلانگ کے گھر آ کے پھر اوپر سے نصیحتیں کر رہے ہیں کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. سمجھا رہے ہیں، کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو. اور اللہ کے نبی کا صبر دیکھیں، سبحان اللہ. ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ذرا ملامت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا کہ تمہیں یہ تمہارا طریقہ ہے آنے کا، یہ بھی نہیں کہا. مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، یہ بھی نہیں کہا. صبر کیا. یہ ہے صبر، اور یہ ہے وہ فوکسڈ پوائنٹ جس کی طرف اللہ کریم نے یہاں توجہ دلائی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جس طرح داؤد علیہ السلام نے صبر کیا تھا. اور اس طرح جو دو لوگ آئے دیوار پھلانگ کے اور انہوں نے آ کے ساتھ فیصلہ کرنے کی درخواست کی اور ساتھ کہا ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرو. اب جھگڑا پیش کیا. جھگڑا کیا پیش کیا؟ إِنَّ هَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے. اب ایک شخص کہہ رہا ہے دوسرے کے بارے میں، دو تھے نا، تو ایک شخص دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے إِنَّ هَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے. وہ دینی بھائی تھا یا سگا بھائی تھا، دونوں طرح ہو سکتا ہے. لہو 99 نعجہ، اس کے پاس
99 99 99 نعجتن دمبیاں ہیں، بھیڑیں ہیں کہہ لیں، بھیڑ یا دمبی دونوں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو دان ہوتا ہے نا، دان عربی میں دان کی مؤنث کو ناجا کہتے ہیں، اور دان جو ہے اس کا معنی چھترا بھی ہو سکتا ہے، دمبا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو تقریباً ایک ہی نسل ہوتی ہے، تو چھترا یا دمبا اس کی جو مؤنث ہوتی ہے نا اس کو ناجا کہتے ہیں، لہذا اس کو بھیڑ کہہ لیں یا دمبی کہہ لیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان ھذا، اب یہ جھگڑا پیش کر رہے ہیں، جھگڑا کیا ہے؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجتن، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 اور میرے پاس ایک ہے۔ اب جھگڑا کیا ہے؟ فقال اکفلنیھا، یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو، میرے سپرد کر دو، 99 پہلے اس کے پاس، میرے پاس ایک ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو۔ تو جب دلائل کا تبادلہ ہوا ہے، وعزنی فی الخطاب، اور یہ جو ہے گفتگو میں بھی میرے اوپر غالب آ گیا ہے۔ وعزنی فی الخطاب، عزنی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ میرے اوپر غالب آ گیا ہے گفتگو میں، یعنی جب ہم نے دلائل کا آپس میں تبادلہ کیا تو اس نے دلائل ایسے دیے ہیں، ایسی گفتگو کی ہے کہ مجھے خاموش کرا دیا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا عزنی کا معنی ہوتا ہے سختی کرنا، وعزنی فی الخطاب، یہ زیادہ موضوع معنی ہے کہ اس نے گفتگو میں میرے اوپر سختی کی ہے۔ ایک تو مجھے کہتا ہے کہ یہ دمبی مجھے دے دو، اور ساتھ جو ہے میرے اوپر سختی بھی کرتا ہے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے، اس نے گفتگو میں بھی میرے اوپر سختی کی ہے کہ یہ مجھے دے دو۔ یہ ہے جھگڑا۔ قال، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اب ان کو کچھ ملامت نہیں کی، کچھ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں سوچوں گا، کل آ جانا، تاریخ دے دیتے، صبح فیصلہ ہوگا، کوئی اور وقت نہیں، یہ میرے عبادت کا وقت ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فوراً ہی قال، فرمایا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، وہ جو گفتگو کر رہا تھا وہ مظلوم تھا نا، ایک دمبی والا، تو اس کو کہا کہ لقد ظلمک، یقیناً ظلم کیا ہے اس نے تیرے اوپر، بسؤال نعجتک، تیری دمبی کو مانگ کر، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے اس نے تیری دمبی مانگ کر تیرے اوپر ظلم کیا۔ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اس نے غلط کیا، ظلم کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، یقیناً بہت سارے شریک ایسے ہوتے ہیں، مختلف کاموں کے جو شریک ہوتے ہیں۔ خلطاء خلیط کی جمع ہے، خلیط کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں شریک ہو جانا، گویا وہ آپ کی دمبی کو اپنی دمبیوں میں شامل کرے گا تو وہ خلیط بن جائے گا نا۔ تو کہا کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے کہ تو تیری دمبی کا سوال کر کے اس کو مانگ کر، اس لیے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، حالات یہ ہیں کہ اکثریت جو شریکوں کی ہوتی ہے، جو شریک ہوتے ہیں، جو مال کو شریک کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا شریک، اس طرح سے کسی چیز کو شریک کرتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو ہوتا ایسے ہی ہے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہی یہ طریقہ دنیا والوں کا یہی ہے، جب بھی دو شریک آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، باقی سارے ہی زیادتی کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ جو زیادتی نہ کرنے والے مومن، اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، قلیل ما ہم، یہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ قلیل کا معنی تھوڑے، لیکن اس کے ساتھ جب ما آ جاتا ہے، ما کا معنی ہوتا ہے بہت ہی تھوڑے۔ قلیل ما ہم، وہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں، یہ انتہائی قلیل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو زیادہ پھر کون ہوتے ہیں؟ یہ
ظلم نہ کرنے والے تو تھوڑے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ تو تھوڑے ہوتے ہیں. تو زیادہ پھر کون ہوتے ہیں؟ زیادہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ زیادتیاں کرنے والے ہوتے ہیں. لہٰذا اکثریت دیکھ کر جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ گویا ظالموں کے حق میں فیصلہ کریں گے، اور جو ظلم نہ کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن نے وہ دوسری جگہ پہ یہی فرمایا نا کہ لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے کہ اتنے زیادہ کثرت ہے، وہ چاہے ناپاک لوگوں کی ہو جتنے مرضی اس میں ہو، ناپاک لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو، ان کے مقابلے میں ایک پاک ہو نا تو وہ ان سے بہتر ہے. وہ حدیث میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی پاس سے گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لگتا یوں ہے، حدیث کے الفاظ میں تو نہیں ہے، حدیث کے ماحول سے ایسا لگتا ہے کہ وہ گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہوگا، باڈی گارڈ ساتھ ہوں گے، بڑا اس کا شاہانہ، اور کوئی ایسے طریقے سے جا رہا ہوگا جیسے کوئی سردار ہو. تو بتایا گیا کہ یہ فلاں بستی کا سردار ہے، اور یہ جو ہے بڑا اس کی یہ سفارش کر دے، لوگ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، اور یہ کسی کو اگر کسی چیز کے نکاح کا پیغام بھیج دے، لوگ اس کو رشتہ دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اللہ، بڑی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ سفارش کر دے، لوگ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، یہ نکاح کا پیغام بھیج دے، لوگ اس کو رشتہ دیتے ہیں. اس طرح کا اس کا سٹیٹس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا. اب لگتا یوں ہے کہ وہ انتہائی مسکینوں کی طرح جا رہا ہوگا، اکیلا بیچارہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہوا من فقراء المسلمین، یہ مسلمانوں کے فقراء سا ہے، ایک فقراء سا مسلمان ہے. اللہ اکبر. ایسا ہے مسلمان، نیک آدمی، لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش نہیں قبول کرتا. اگر کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کے پیغام نکاح پر مثبت جواب نہیں دیتا. اور اگر یہ کوئی بات کرے، اللہ اکبر، وَإِنْ قَالَ، اگر یہ کوئی بات کرے لا یسمع، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس پہلے شخص سے بہتر ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جو پہلا شخص گیا ہے نا، ان جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو تو ان سب سے یہ اکیلا بہتر ہے. اللہ اکبر. ہوا خیر من ملء الارض ھذا، کہ یہ جو پہلا شخص گیا ہے ان جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو، ان سب سے یہ اکیلا بہتر ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے زیادتیاں کرتے ہیں، سارے ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. جو شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو مومن ہوئے اور انہوں نے نیک عمل کیے. جو نیک لوگ ہیں یہ زیادتیاں نہیں کرتے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ جو ظلم نہ کرنے والے ہیں یہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں. یہ زیادہ نہیں ہوتے، یہ تھوڑے ہوتے ہیں، ہر دور میں تھوڑے ہوتے ہیں. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.